السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا آج کاکول اکیڈمی میں خطاب، وہاں پر پی ایم میں 146ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ اس پر خطاب جو تھا خاصا اہمیت کا حامل، ایک ایک ورڈ جو ہے اس کو سنا گیا ہے اور اس کے تجزیے اس پر کیے جا رہے ہیں، اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے۔ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس میں خاص کیا بات کہی، اور پھر کچھ اور بھی آپٹکس کے لیے چیزیں کی گئی ہیں۔ اب وہ سنسیریٹی کے ساتھ کی گئی ہیں یا وہ صرف کوئی تاثر دینا مقصود ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور یہ میں آپ پر چھوڑ دوں گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ پھر ایک دوسرا سینیریو تھا آج شہباز شریف صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہے۔ اب اس میں جو آئی او ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر، وہ بھی حکومت کا ہے، اور جو پروسیکیوشن کرنے والے ہیں، جو پروسیکیوٹر ہے، وہ بھی حکومت کا ہے، اور وزیر اعظم ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ایویڈنس پیش کیا جائے گا، کیا اس کی پروسیکیوشن ہوگی، اور جج کے پاس کیا چوائس ہوئے گی جب پروسیکیوشن کسی چیز کا ایویڈنس ہی نہیں دے گا جو ڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ایف آئی اے کا۔ تو وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اور وہ پروسیکیوٹر کون سا ایویڈنس دیں گے جس پر شہباز شریف کو سزا ہوگی؟ تو پھر اس کے بعد تو یہ شہباز شریف پریس کانفرنس میں کہے گا نا، جیسے آج انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو کوئی این آر او نہیں ملا، مریم نواز تو بری ہو کے گئی ہے۔ جب نیب جس کا چیئرمین آفتاب سلطان ہے اور اس کا پروسیکیوٹر آ کے یہ کہے کہ ہمیں پاسپورٹ بھی نہیں چاہیے، ہمیں انویسٹیگیشن بھی نہیں چاہیے، اور یہ کہے کہ ہمیں تو کوئی ثبوت بھی نہیں ملا، ہم نے تو صرف جے آئی ٹی کی جو انویسٹیگیشن ہے اس پر اکتفا کیا، تو مریم نواز بری ہوگی یا نہیں؟ تو یہ جو بریت جو ہے، اس میں عدالتوں کا قصور نہیں ہے۔ عدالت فیصلہ کرتی ہے ایویڈنس دیکھ کر، لیکن یہاں پر جو ایویڈنس دینے والے ہیں، جو انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں، جو پروسیکیوٹ کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے حکومت کا حصہ ہیں، اور اس حکومت کو بچانے کے لیے عدالتوں میں آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ اپنا مرضی کا، اپنے حق کا فیصلہ لے کے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بری ہو گئے، ہم نے کوئی این آر او نہیں لیا، ہم عدالتی فیصلوں سے بری ہوئے، اور گالیاں نکالتے ہیں عمران خان کو۔ آج بھی شہباز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں عمران خان کو کہا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے، لیکن ترلا پروگرام تھا، آپ سن لیں جو کل پریس کانفرنس کی، آج بھی وہی بات۔ لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ سوچیں، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں سے بیٹھ کر بات کریں، اپنے والدین سے پوچھیں، ان سے بات کریں۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں شہباز شریف کے صرف نوجوان عمران خان کے ساتھ ہیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، یا اپوزیشن جو حکومت کی دوسری جماعتیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم جلسوں میں جا رہا ہوں، ہر جلسے میں گیا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے خواتین ہیں، چاہے نوجوان ہیں، وہ سب کے سب اس چیز سے ہٹ کے کہ ان کا جینڈر کیا ہے، ان کی ایج کیا ہے، وہ اس وقت حقیقی آزادیاں چاہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جو آج آرمی چیف کی سپیچ ہے۔ یہ بڑی اہم سپیچ ہے آج، اس لیے کہ کاکول اکیڈمی کی یہ سپیچ ہے، لیکن میسیجنگ کی جاتی ہے، تقریروں میں ورڈز بولے جاتے ہیں، اور خاص طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ سے دورے کے بعد واپس آئے ہیں۔ وہاں پر پورا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج آپٹکس کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو پی ٹی وی نے ساری یہ جو تقریر سنوائی، شرکاء کے حوالے سے انفارمیشن دی، اس میں کوئی سویلین نہیں تھا۔ سویلین سے مراد میں کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کا کوئی بھی بندہ، یعنی وزیر دفاع تک اس میں انوائٹڈ نہیں تھے، اور یہ خاص طور پر یہ میک شور کیا گیا کہ اگر کوئی سویلین ہے بھی صحیح تو پاکستان ٹیلی ویژن نے جس کی فیڈ تمام چینلز دکھا رہے تھے اس میں کسی بھی سویلین کو نہیں دکھایا گیا۔ پھر میڈیا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر جو بھی پی ایم اے میں جب یہ پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو آئی ایس پی آر اسلام آباد سے ڈیفنس کورسپونڈنٹس جو ہیں ان کو لے کے جاتا ہے کاکول، اور ان کی فوج کے افسران کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی ہے۔ آج ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر تو وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے،
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کسی بھی صحافی کو یہاں سے نہیں لے جایا گیا۔ میری بہت سارے صحافیوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی جنرل باجوہ صاحب کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، اور ISPR کو شاید اس بات کا خدشہ تھا، اور یہ بات ان کا خدشہ درست بھی تھا، کہ اگر جرنلسٹوں کی وہاں پر انٹریکشن جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہوتی ہے، یا جنرل قمر جاوید باجوہ کی بجائے جنرل افتخار بابر جو DG ISPR ہیں ان سے انٹریکشن ہوگی، تو کوئی نہ کوئی سوال ضرور آئے گا کہ امریکہ کے دورے میں کیا ہوا، کن معاملات پر بات ہوئی، اب امریکہ پاکستان کو کیا مدد دے گا یا کیا مدد دے سکتا ہے، یا آپ کا آبجیکٹو کیا۔ اور پھر جو انہوں نے بات یہ کہی وہاں پر غیر رسمی گفتگو میں کہ میں اب ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو اس حوالے سے بھی سوال ہو سکتا تھا۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISPR شاید نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے سوالات ہوں، ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، ایکسٹینشن کے حوالے سے، دورہ امریکہ کے حوالے سے، تو اس لیے صحافیوں کو بھی وہاں پر نہیں بلایا گیا۔ اب ان کی جو تقریر ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ دو چیزیں محسوس کی گئی ہیں جو کہ ہوئی ہیں آج۔ ایک تو اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی بھی گروہ کو، کسی شخص کو، کسی ملک کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرے اور اقتصادی عدم استحکام پیدا کرے۔ ہم یہ تمام کوششوں کو پاکستان کے عوام کی مدد سے مل کر ناکام بنائیں گے۔ فوری طور پر یہ جو اس تقریر کے اس حصے کے بعد یہ آخر میں ان کے یہ الفاظ تھے، تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے صحافیوں کو بھی فون کرنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میسج آ گیا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی کو ہم انسٹیبلٹی پیدا نہیں کرنے دیں گے، فوج نے میسج دے دیا۔ یہ اس کی وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ، PDM کے لوگ، کہ یہ جو گفتگو ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ان کی حمایت میں ہے، ان کے حق میں ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک اور اہم بات ہوئی ہے، کشمیر کا آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ اگر ہم سمجھے تو یہ ان کے ٹینیور کی آخری سپیچ تھی اگر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو، اور کشمیر ایک کور ایشو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، اور ماضی میں بہت سارے جو سول حکمران، نواز شریف صاحب جن کو نکالا گیا، انہوں نے یہی بات وہ کہتے رہے کہ ہمیں اس لیے نکالا گیا کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر ذرا تھوڑا سافٹ ہوتے تھے، تو ہمیں نکال دیا گیا، بھارت سے تعلقات بنانے کی پاداش میں ہمیں نکالا گیا۔ آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ تو بات کہی کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا شرم الشیخ میں جب یوسف رضا گیلانی انڈین پرائم منسٹر سے ملے تھے اور اس کے بعد کمیونیکے ہوا تھا، یا اوفا ڈیکلیریشن، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اور آج جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ابھی امریکہ سے واپس آئے ہیں، اس میں جو مصلحت کیا ہے ان کی، کس طریقے سے وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے، یہ بات تو کہی انہوں نے کہ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن کشمیر کا جو ایشو تھا اس کو باقاعدہ نام لے کے جو ہمیشہ پہلے مینشن کیا جاتا تھا، ایک چینج ہمیں یہ نظر آئی کہ اس دفعہ وہ نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپٹکس کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ PDM کی حکومت کے وزیر یا خاص طور پر وزیر دفاع کو وہاں پر نہیں بلایا گیا۔ فوج بطور ادارہ یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی بھی جماعت کو فیور نہیں کر رہے۔ اب یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ یہ صرف تاثر دینا مقصود ہے، یا باقاعدہ طور پر فوج نے بطور ادارہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوں گے اور وہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل رہیں گے۔ ابھی تک تو تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل نہیں ہے، کبھی ان کو ہینڈلرز کہا جاتا ہے، کبھی ان کو نیوٹرل کہا جاتا ہے، اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے کہ آپ پوری طرح کرش کریں، ان کو دبائیں، تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور بہت جلد ہم گرفتار کر لیں گے۔ لیکن آج آپٹکس کے لیے کسی بھی سیولین کو نہیں بلایا گیا۔ اب کیا یہ صرف دکھاوا تھا، یا حقیقی معنوں میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے اور معاملے کا حل اس طرح سے چاہتی ہے کہ سب لوگ آن بورڈ ہوں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن شہباز شریف کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے، جو اس طریقے سے انہوں نے گالیاں نکالی ہیں، جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، اس سے ایسا نہیں لگتا کہ کہیں پر کوئی
رپروچمنٹ کی صورت نظر آ رہی ہو سیاستدانوں کے بیچ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔